وضو ایک ایسی عبادت ہے جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کنجی قرار دیا۔ فرمایا کہ وضو نماز کے لیے چابی ہے۔ اگر طہارت یعنی وضو بہترین ہوگا تو رب تعالیٰ 2 رکعت نماز ادا کرنے پر بھی بندے کے سارے گناہ مٹا دے گا اور اسے جنتی بنا دے گا۔ یہ بھی حدیث نبویہ کا مفہوم ہے۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے وضو میں تو رب تعالیٰ ہاتھوں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب منہ دھوتا ہے تو رب تعالیٰ منہ کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے جو گناہ اس کے نامہ اعمال میں رکھے ہوتے ہیں، فرشتے نا کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں بار بار، جو نامہ اعمال برائیوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرما دیتا ہے انہیں مٹا دیا جائے۔ اور اس کے بعد جب انسان قدم دھوتا ہے تو رب تعالیٰ قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک ایسی بہترین اور خوبصورت عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے پاکیزگی رکھی، صفائی اور ستھرائی رکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ کے قریب ایک نوجوان کھڑا تھا لڑکا، آپ نے اس کو فرمایا میرے ہاتھوں پہ ڈالو۔ اس نے پانی آپ کے ہاتھوں پہ ڈالا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ ہاتھ دھو کر پھر آپ نے کلی مبارک فرمائی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ انور کو دھویا، پھر آپ نے بالوں کو دھویا کونیوں سمیت، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ آپ نے جب یہ مکمل وضو کر لیا تو آپ نے تھوڑا سا چلو میں پانی بھر کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتوضا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ سارے کا سارا وضو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ اور ہم جب بھی وضو کرتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو اور طریقے کو، آپ کی یاد کو تازہ کر لیتے۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ہر عبادت سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یاد کو رکھ دیا۔ نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی زیارت کرتے ہیں، جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں ان سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یاد کو رکھ دیا۔ فرمایا پہلے میرے محبوب کی یاد تازہ ہو جائے، وضو ادا ہو جائے، پھر عبادت کی طرف آئے۔ جلد بازی میں ہم خیال نہیں کر پاتے، بجائے ثواب کمانے کے، بجائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کمانے کے، ہم وبال اور عقاب و عتاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب وضو کرو تو سوائے دین کے یا ذکر اللہ کے یا ذکر رسول کے کوئی بات نہ کیا کرو۔ اگر کوئی دین کی بات ہے دوران وضو آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ دین کی بات کرنا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہو، تاجدار کائنات کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور دنیا کی کوئی بات نہ کیا کریں۔ اگر دنیاوی باتوں میں آپ رہیں گے تو اس رحمت سے محروم ہو جائیں گے جس رحمت کی چادر اللہ رب العزت کے فرشتے وضو کرنے والے کے اوپر تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ رحمت کی ایک چادر ہے، وہ ایک رحمت کا برسات ہے۔ جب بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے اوپر لے کر آتے ہیں، جب وہ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ یہ غور کیا کریں، توجہ کیا کریں کہ دنیا کی باتیں نہ ہو وضو کے دوران۔ دوسرے نمبر پر جب وضو کرنے بیٹھے جو ارکان وضو ہیں ان کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دیا کر۔ جب ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا کریں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ڈالیں، ان کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر۔ اگر بڑے ناخن ہیں تو ناخن کو کاٹ لیں۔ ناخنوں کے اندر ایل کچیل مٹی وغیرہ بھری ہوتی ہے، اگر ان کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، انگوٹھی کو ہلایا کریں، انگوٹھی کو اپنی جگہ سے حرکت دیا کریں تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ اگر زیادہ سخت ہے، تنگ ہے انگوٹھی تو اس کو آپ کو اتارنا لازم ہوگا، اس کے نیچے پانی پہنچانا لازم ہوگا۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، پھر اس وضو سے کی ہوئی آپ کی عبادت بھی رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی فرمایا جس نے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا، اگر انگلیوں کے درمیان کی جگہ خشک رہ گئی تو کل قیامت کے دن آقا نے فرمایا
اس کی انگلیوں کے درمیان جہنم کی آگ جلا دی جائے۔ اس کے بعد آپ داڑھی کا خلال کریں، اور جب آپ پاؤں کو دھوئیں نا، پاؤں کو دھوتے وقت ایڑی سے تھوڑا سا اوپر، یہ خالی جگہ ہوتی ہے ٹخنوں سے پیچھے، ٹخنوں کے پیچھے ایڑی سے اوپر ایک خلا ہوتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرے۔ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے، کئی دوست، کئی احباب جلد بازی میں وضو کرتے یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دیکھ لیا تھا کسی کو جس کی ایڑیاں خشک تھی، یا ایڑیوں کے اوپر ٹخنوں کے پیچھے کی جگہ خشک تھی جو خلا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سنو میرے غلاموں، خشک ایڑیوں والے کے لیے ہلاکت ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ خشک ایڑیوں والے کے لیے ہلاکت اور جہنم کی آگ۔ اپنے وضو کو اچھے طریقے سے کیا کرو، بس جتنا احسن طریقے سے وضو ہوگا اتنا ہی احسن طریقے سے آپ کی عبادت ہوگی، اور جتنا ہی احسن طریقے سے آپ کی عبادت ہو پائے گی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اتنا زیادہ مقرب اور ثواب کے حقدار بنیں گے۔